السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ دو آیات اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی دو آیات ہیں جو اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت کی حامل ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سارے کا سارا ہی باعث رحمت و برکت ہے، مگر قرآن مجید کی یہ دو آیات بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ یہ دو آیات ہر قسم کی بلا و مصیبت و پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہیں، ہر قسم کی شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچاتی ہے، جنات کے شر سے اور جادو ٹونے سے بندہ مومن کا دفاع کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے بہت سے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب قرآن کریم کی یہ دو آیات بینات بھی ہیں۔ ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے۔ محترم ناظرین، یہ دو آیات اتنی قیمتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آیات معراج کی رات بطور تحفہ خاص ملی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلا 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا خزانہ کس قدر قیمتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے سبھی خزانوں میں سے اللہ کے عرش کے نیچے کا خزانہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ دو آیات عرش کے نیچے کے خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ یہ جو ہے ان حدیثوں میں بھی درج ہے۔ محترم ناظرین، آج ہر گھر میں شیطان، جادو اور جنات کا مسئلہ ہے، تو اس کا سب سے زیادہ مضبوط حل یہ دو آیات ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیات نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، جس میں مکان میں یہ 2 آیات رات کو پڑھی دی جائیں گی، شیطان اس میں نہیں ٹھہر سکتا۔ محترم ناظرین، یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ شیطان نے خود کہا ہے کہ جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی، ہم اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ ابو السعود ظالم بن عمر الدوالی کہتے ہیں، میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر مطمئن کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی تھیں، مجھے محسوس ہوا کہ وہ کم ہو رہی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی لنگوٹا کس لیا، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے جھٹک سے اسے دبوچ لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں۔ میرا تعلق نسبین بستی کا نام کے جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ خدا را مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔
میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عن قریب دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کی آخری آیات نہیں پڑھے گا تو اسی رات ہم سے بھی کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے اور حافظ ذہنی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دو آیات انسان کو ہر قسم کی وبا، بلا، مصیبت اور پریشانی سے کافی ہو جاتی ہیں۔ ابو المسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا وہ اس کو صحیح کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں یہ آیات ہیں۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک، یہ شیطان کی شرگانیوں سے حفاظت کرے گی، ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، نماز تہجد سے کفایت کرے گی۔ ناظرین، ان دو آیات کی فضیلت پر ایک آخری اور بہت ہی خوبصورت حدیث شریف ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آج اترا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جو حروف بھی پڑھیں گے اس کا مصداق آپ کو مل جائے گا۔ ذرا سوچئے، ہمارے گھرانے خیر و بلائی سے کس قدر محروم ہیں۔ اتنے بڑے نفع والے اور مفید عمل سے خالی اور شر سے لبریز ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں یہ اسرار و خیر و برکت والا عمل کب شروع کرنے والے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔